الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وملجأنا وملفانا وآلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لكم دينكم ولي دين صدق اللہ المولانا العظیم۔ میٹھا ہے عجب صلی اللہ نام محمد، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے تو بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد محترم عزیزان کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد بندہ ناچیز گناہگار نے قرآن مجید برہان رشید میں سے چند نوری ٹکڑے پڑھنے کا شرف حاصل کرا۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما، قوت المتین پروردگار عالم صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم پر کہ ہم امام الانبیاء سراپا رحمت نبی کے امتی اور غلام ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان ہی اعلیٰ ہے، اور جو حضور سے جڑ گیا وہ بھی اعلیٰ ہو گیا۔ جس نے حضور سے محبت کری وہ بھی اعلیٰ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے دعا کری، مولا دو عمر میں سے ایک عمر عطا فرما، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن عامر ہے، میرے مولا عمر بن خطاب عطا فرما۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما، قوت المتین پروردگار عالم نے فرمایا محبوبہ جو دونوں چاہتا ہے تو دونوں عطا کر دوں گا، نہیں تو عمر بن خطاب تجھے عطا کر دیا۔ قربان جاؤں، حضور علیہ السلام نے ایک مرید ہوتا ہے اور ایک مراد ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی مراد حضرت عمر بن خطاب تھے، اور وہ عمر جن کا مکے کے اندر ایک دبدبہ اور ایک زور تھا۔ قربان جاؤں حضرت عمر پر مکے کے بڑے بڑے چودھری جمع ہوئے، ان کا جوگ در جوگ لوگ کلمہ طیب پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایک دن ایسا نہ ہو کوئی ہمارا نام لینے والا بھی نہ ہو۔ حضرت عمر کو بلایا اور کہ اے عمر، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کام تمام کرنا ہے، اور جو اس کا کام تمام کرے گا اس کو 100 اونٹ سفید عرب کے ساز و سامان کے ساتھ دیے جائیں گے، اور جو مالدار کی بچی پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ مال چاہیے یا بچی چاہیے،
آپ نے کہا ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، جن خداؤں کو ہم پوچھتے ہیں، جن کو طرح طرح کے نام لے کر پکارتے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں؟ ہاں میں کام تمام کروں گا۔ مکے کا عمر کی عمر 25 یا 26 سال تھی، آپ چل پڑے ارادے سے، قربان جاؤں حضرت عمر پر ارادہ کر لیا کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تمام رستے کے اندر آپ کے قبیلے کے ایک شخص ملے جن کا نام حضرت نعیم تھا، وہ کہنے لگے عمر کدھر جا رہا ہو؟ کہنے لگے آج محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ ان کو نہیں معلوم تھا یہ ہمارے قبیلے کے ہیں اور انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا توحید و رسالت کا پرچم بلند کر لیا ہے۔ آپ کہنے لگے اے عمر تو وہاں جا رہا ہے، ذرا اپنے گھر کا حال تو دیکھ، اپنے گھر پہ جا کے تو دیکھ۔ حضرت عمر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اپنے گھر کے پاس آئے تو گھر میں سے قرآن مجید برہان رشید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے جب دروازہ بجایا، اللہ اکبر، تو کوئی گھر والا بچاتا ہے دروازہ تو معلوم چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ بجا رہا ہے، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے جب دروازہ بجایا تو بہن سمجھ گئی کوئی نہیں ہے، یہ عمر ہے۔ تو آپ اس وقت قرآن مجید برہان رشید کتاب کی صورت میں نہیں تھا، کچھ کھجور کی چھال پہ لکھا ہوا تھا، کچھ لکڑی کے پھٹوں پہ لکھا ہوا تھا، کچھ گتوں پہ لکھا ہوا تھا، اور ایک پیارے صحابی قرآن پڑھانے آ رہے تھے۔ آپ نے وہ بھی چھپا کر رکھ دیا اور پیارے صحابی کو بھی چھپا دیا۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر کہنے لگے بتاؤ کیا سن رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، آپ کے بہنوئی، اللہ اکبر، وہ کہنے لگے کچھ نہیں سن رہے تھے۔ آپ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن جن کا نام فاطمہ ہے، بہنوئی کا نام سعید ہے، وہ کہنے لگے کچھ نہیں سن رہے تھے۔ اس نے کہا، حضرت عمر کہنے لگے عمر کہنے لگے میں نے خود سنا ہے، آواز آ رہی تھی، مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ بہن بچانے آئی تو بہن کو بھی خوب مارا، حتیٰ کہ مار مار کے خود تھک گئے، بیٹھ گئے۔ پوچھنے لگے کیا بات ہے، کیا سن رہے تھے؟ تھوڑی دیر کے بعد بہن کھڑی ہوئی کہ نہیں عمر، میں ایک عورت تھی تو تو نے ہاتھ اٹھا لیا، مگر تجھے معلوم ہونے چاہیے جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، جس کی آغوش کے اندر تو نے آنکھیں کھولی ہیں اسی آغوش کے اندر میں نے آنکھیں کھولی ہیں۔ اے عمر میں بتاؤں تیرے کو، میں نے مصطفیٰ کریم آقا کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے بھی پڑھ لیا ہے، میرے شوہر نے بھی پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر کہنے لگے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، نہیں تو میرے سے زیادہ کوئی برا نہیں ہوگا۔ قربان جاؤں فاطمہ پر، حضرت عمر کی بہن پر۔ کہنے لگے تو کیا کر سکے گا، جان ہی لے سکتا ہے نا، جان کے علاوہ تو کچھ نہیں لے سکتا۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جان تو دے سکتے ہیں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، مگر ہمارے دل سے تو رسول اللہ کی محبت نہیں نکال سکتا۔ کیا سن رہے تھے؟ کہنے اللہ کا قرآن سن رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہنے مجھے بھی سناؤ۔ اس لیے دعا تو مصطفیٰ نے کری تھی نا، عمر کو تو حضور نے مانگ لیا تھا نا۔ قربان جاؤں جب قرآن سننے کی باری آئی تو فاطمہ کہنے لگیں، حضرت عمر کی بہن، آپ کہنے لگیں اے عمر اس کو سننے سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، وہ طریقہ میں تجھے بتاتی ہوں۔ حضرت عمر کا دل نرم ہوا اور آپ کہنے لگے مجھے بھی سناؤ۔ تو حضرت عمر کی بہن پانی لائی، وضو کرانے لگی۔ آپ وضو کراتے کراتے دل کے اندر دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں نے عمر کی
یا اللہ میں نے عمر کی ظاہری پلیدگی کو ہٹا دیا، یا اللہ تو عمر کی باطنی پلیدگی کو ہٹا دے۔ یہ آپ دعا کر رہی تھی دل کے اندر۔ حضرت عمر نے جب قرآن سنا، اجمی تو نہیں تھے، عربی تھے، کہنے کہ ایک دفعہ اور سناؤ، ایک دفعہ اور سناؤ۔ پھر پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، ابھی محمد عبدہ و رسولہ پڑھنے والے تھے۔ اس سے پہلے حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا توحید تلک صحیح ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا۔ جب رسول اللہ کی رسالت کو ماننا ہے تو رسول اللہ کی زبان سے پڑھنا ہے۔ اے عمر، حضرت عمر کہنے لگے بہن مجھے لے چلو محمد کے پاس۔ اللہ اکبر، آپ کہنے لگے لے کے نہیں جائیں گے، جس ناپاک ارادے سے تو جا رہا تھا اب تو پاک ارادے سے عمر جا۔ حضرت عمر چل پڑے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ مکے کے بڑے بڑے چودھری سمجھے کہ آج محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا کام تمام کرنے عمر گیا ہے، بڑے خوش تھے۔ مگر حضرت عمر جب گئے تو حضرت امیر حمزہ جو 39ویں ایمان لائے تھے، اللہ اکبر، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیں عمر آ رہا ہے، ناپاک ارادے سے آیا ہے، تو اسی کی تلوار سے اس کے سر کو قلم کر دیے جائے، جدا کر دیے جائے۔ اللہ اکبر، ایک غیب کی خبر دینے والے رسول، بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، عمر کو میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، عمر نیک ارادے سے آیا ہے، خبردار اس پہ تلوار کوئی نہیں چلانا، آنے دینا۔ حضرت عمر جب آئے تو دو پیارے صحابی رسول دونوں پکڑ کے حضرت عمر کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لیا ہے۔ عمر فرماتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو والضحیٰ والا چہرہ دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، مازا کی آنکھ دیکھی، ید اللہ والے ہاتھ دیکھے۔ اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، حضور نے مجھے گریبان سے پکڑا اور سینے پہ ہاتھ مارا، کہنے عمر کب تلک دین کا کام سے دور رہو گے؟ اللہ اکبر، کب تلک تم یہ کام کرو گے؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، آپ کہنے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب میرا دل حضور کی بارگاہ سے اٹھنے کو نہیں کر رہا، پوری رات گزر گئی حضور کے قدموں میں بیٹھا رہا، یہ والضحیٰ والا چہرہ تکتا رہا، یہ مازا کی آنکھ دیکھتا رہا، واللیل کی زلفیں دیکھتا رہا، ید اللہ والے ہاتھوں کو چومتا رہا۔ رات گزر گئی، صبح کی پھو پھٹنا شروع ہوئی، صبح ہونا شروع ہوئی۔ حضور نے فرمایا نماز کی تیاری کی جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول سچے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول سچا ہوں، میرا فرمایا یہ جو کتاب ہے اللہ کی یہ سچی ہے، کہ اللہ کی کتاب بھی سچی ہے۔ اللہ احد اور صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا رسول اللہ ہمارا رب بھی سچا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا سچا ہے تو ہم چھپ کے نماز اپنے رب کی عبادت کیوں کریں؟ آج سے کھلے عام نماز پڑھی جائے گی۔ حضرت عمر 40ویں ایمان لانے والے تھے، آپ نے تلوار نکالی، فرمایا آج نماز کمرے میں چھپ کے نہیں ہوگی، یا رسول اللہ آج نماز بیت اللہ میں ہوگی، خانہ کعبہ میں ہوگی۔ آپ تلوار لے کر مکے کی گلیوں میں آگے آگے جا رہے ہیں، یعنی ہے کوئی آج عمر کو روکنے والا؟ آج سے دین کی تبلیغ کھلے عام ہوگی، آج سے نماز کھلے عام پڑھے جائے گی۔ ہے کوئی اپنی بچوں کو یتیم کرنے والا؟ ہے کوئی اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے والا؟ حضرت عمر فاروق پہنچ گئے، نماز ادا ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ فاروق اعظم، قربان جاؤں آپ پر، قربان جاؤں، جب آپ امیر المومنین بنے، قربان جاؤں۔ اور تو بڑی لمبی باتیں ہیں، گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ امیر المومنین بنے، ارے آج کا کوئی ایم پی اور ایم این اے بن جائے، علاقے کا وائس چیئرمین بن جائے، چیئرمین بن جائے، تو اس کا ٹھاٹ نہیں ختم ہوتے۔ قربان جاؤں امیر المومنین، عید کا دن ہے، امیر المومنین عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، قربان جاؤں، قربان جاؤں۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا جوتا لا دو پہننے کے لیے، فرمایا یا امیر المومنین جو جوتا ہے اس کو کئی مرتبہ
جوڑ لگا کر سیا ہے، اب وہ سلنے کے قابل نہیں رہا۔ امیر المومنین عید کی نماز پڑھانے کے لیے ننگے پاؤں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یا امیر المومنین آج پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ عمر کا مسئلہ ہے، یہ بتاؤ جو دین ہے اس دین کے کام سے تو عمر پیچھے نہیں ہٹا، جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے تو نہیں ہٹا۔ آپ نے پاؤں دھوئے، نماز عید پڑھائی، عید پڑھانے کے بعد آپ واپس آ گئے۔ قربان جاؤں، ایسا حکمران کیسے ملے گا، ایسا کیسے ملے گا؟ اس لیے کہ ہم تو دین سے دور ہو چکے ہیں۔ وہ رسول اللہ سے ایسی محبت کری تھی کہ سب کچھ رسول اللہ کے نام پر قربان کر دیا تھا فاروق اعظم نے۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل قیامت کے روز کیا جواب دوں گا۔ امیر المومنین بنایا گیا ہوں، میں تو ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا تھا، آج یہ منصب اور مقام ملا ہے تو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد ملا ہے۔ قربان جاؤں حضور فاروق اعظم پر آپ گھر آ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آئے، آپس کے اندر سوچنے لگے کہ فاروق اعظم عمر کا جو کرتا ہے وہ بہت خستہ ہو گیا ہے، پیمن لگ گئے ہیں۔ ارے باہر سے لوگ سفیر آتے ہیں، ملاقات کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ کہیں گے اتنے بڑے رقبے کا مالک ہونے کے باوجود یہ جو کرتا پہنے ہوا ہے اس پہ اتنے پیمن لگے ہیں۔ قربان جاؤں، سب نے مشورہ کرا، سب نے کہا یا امیر المومنین، اے علی آپ جب کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، مانا کہ میری بات کو عمر مانتا ہے، مجھے اپنا بھائی مانتا ہے۔ اللہ اکبر، مگر یہ بات میں اپنی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بولتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے عمر کو کہے جائے کہ آپ ایک نیا کرتا سلوا لیں، جب لوگ آئیں تو اعلیٰ قسم کا کرتا پہنے ہوں تو لوگ سمجھیں کہ واقعی یہ کوئی غریب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں نے پیغام بھیجا کہ عمر کو بلا کے لاؤ۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اجلاس چل رہا تھا، سفیر بیٹھے ہوئے تھے، آپ یہ نہیں کہا کہ بعد میں آؤں گا، تھوڑی دیر سے آؤں گا۔ اللہ اکبر، ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر چلے گئے۔ آپ پردے میں کھڑی تھی۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ آپ نماز کی حالت میں جیسے بیٹھتے ہیں، دو جاؤں بیٹھ گئے، سر کو جھکا لیا، کہنے اماں آنے میں دیر تو نہیں ہوئی، دیر تو نہیں ہوئی؟ فرمایا نہیں دیر نہیں ہوئی، حکم کریں کیسے بلایا ہے؟ کہنے عمر صحابہ کہتے ہیں کہ عمر کو چاہیے کہ اعلیٰ قسم کا کرتا سلوا لے، بڑے دور سے دوسری جگہوں سے سفیر آتے ہیں، ارے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، بولیں گے عمر اتنا غریب ہے، اب تو مال بھی آنے لگا ہے۔ قربان جاؤں، آنکھوں میں آنسو تھے حضرت عمر کے، آنکھوں میں نم تھا، چہرے پہ غم تھا، دل پہ علم تھا۔ آپ کہنے لگے اماں آپ کہتی ہو تو میں کرتا بنا لوں گا، مگر کرتا ویسا ہونے چاہیے جیسے میرے آقا و مولا مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ فاروق اعظم ہے۔ جب آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں کہہ رہی ہوں، تو آپ نے کہا پھر میں کرتا پہننے کو تیار ہوں۔ وہ عمر، قربان جاؤں، کہ مدینے کے اندر ایک مسافر آیا، اس سے قتل ہو گیا۔ جب قتل ہوا تو اس کو پیش کیا گیا، اس نے کہا ہاں قتل تو ہو گیا ہے، مگر قتل کرنے کا ارادے سے نہیں آیا تھا، میں تو ایک مسافر ہوں، مگر اللہ اکبر اب مجھ سے قتل ہو گیا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، عمر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے ان کے لوائقین کو بلایا، بچے آئے کہ نے تیرے باپ کو قتل کرا ہے، یہ مسافر ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ آپ کہنے لگے، بچے کہنے لگے ہمارے باپ کو قتل کرا ہے، لہٰذا عمر امیر المومنین ہم چاہتے ہیں کہ خون کا بدلہ خون ہونے چاہیے۔ آپ نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں، خون کا بدلہ خون ہونے چاہیے، آپ معاف کر دو گے تو خون معاف ہو جائے گا، اور آپ لوگ معاف نہیں کرو گے تو یہ خون معاف نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا نہ ہم خون نہیں معاف کرتے۔ وہ کہنے لگا میں راضی ہوں، پھانسی لگنے کے لیے بھی تیار ہوں یا امیر المومنین، مگر ایک بات ہے، میں مسافر ہوں،
آ گیا ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ماں بوڑھی ہے، بھائی چھوٹا ہے، کچھ وراثت میں حصہ ملا ہے وہ میں نے کسی کے پاس رکھایا ہوا ہے، چھوٹے بھائی کو معلوم نہیں ہے، ماں کو معلوم نہیں ہے، وہ پیسے وہ کھا جائیں گے، صرف مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے بھائی کو وہ سامان بتا کے آ جاؤں، بندے سے ملوا کے آ جاؤں، اس کے بعد آ جاؤں گا۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم بھاگ جاؤ گے۔ امیر المومنین نے کہا ہاں ہاں جانے کی اجازت تو مل جائے گی، مگر مدینے سے کوئی ضامن لاؤ۔ اب کوئی جانتا نہیں تھا، مسافر تھا وہ شخص۔ اللہ اکبر، پورے دن گزر گیا، مدینے کی گلیوں میں آواز لگا رہا ہے، میں ایک مسافر ہوں، مجھ سے قتل ہو گیا ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، میرا کوئی ضامن بن جائے۔ کوئی تیار نہیں ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے ابو ذر غفاری امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے گے اے عمر میں اس کا ضامن بنتا ہوں، اس کو جانے کی اجازت دی جائے۔ فرمایا یہ نہیں آیا تو اس کی جگہ پہ آپ کو پھانسی لگایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے میں تیار ہوں اس بات کو، مگر اس کو جانے کی اجازت دی جائے، اس کو چھٹی دی جائے۔ اس کئی دنوں کے لیے چلے گیا، دن مقرر کر لیے گئے، اس دن نہ آ سکا، سارا دن گزرنے، صبح ہو گئی۔ امیر المومنین فاروق اعظم نے یہ نہیں دیکھا ابو ذر غفاری کون ہے، آپ نے بولا جاؤ بلا کے لاؤ، اس لیے کہ ضامن وہ تھے، وہ نہیں آئے گا تو اب ان کو پھانسی لگایا جائے گا۔ اللہ اللہ، قربان جاؤں فاروق اعظم پر۔ ابو ذر غفاری کو بلایا، آپ سر کو جھکا کر آئے، کہنے ہاں ہاں میں ضامن بنا تھا، میں اب بھی ضامن ہوں، اور اب میں پھانسی لگنے کے لیے بھی تیار ہوں، اس لیے کہ عمر میں نے وعدہ کرا تھا وہ نہیں آئے گا تو میں پھانسی لگنے کو تیار ہوں۔ لوگ کہنے لگے کچھ گھنٹوں کا موقع اور دیے جائے، کیا پتا وہ رستے کے اندر ہو، پہنچ جائے۔ آخری وقت ہونے لگا، شام ہونے لگی، دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، گھوڑے پہ سوار ہے۔ اللہ اکبر، آ گیا۔ جب وہ آ گیا تو لوگ حیران رہ گئے۔ فاروق اعظم کہنے لگے ایک دو سوال کروں گا، ایک ابو ذر غفاری سے سوال کروں گا، ایک جس نے قتل کرا مسافر اس سے سوال کروں گا۔ ابو ذر غفاری سے سوال کرا، کہنے میرے پیارے آپ بتائیے کہ آپ اس کے ضامن کیسے بنے؟ نہ اس کا گھر جانتے تھے، نہ اس کے قبیلے سے تعلق تھا، آپ کیسے ضامن بن گئے؟ آپ کو معلوم تھا یہ نہیں آیا؟ امیر المومنین عمر آپ کو پھانسی لگا دے گا، آپ پھانسی لگنے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہنے کہ سارا دن ہو گیا تھا مدینے کی گلی میں، رسول اللہ کی گلیوں کے اندر یہ مدد مانگ رہا تھا، آج میں اس کے لیے تیار، کوئی بھی نہیں ہونے کو تیار تھا۔ آج ابو ذر غفاری اس کی ضمانتی نہیں بنتا، ضامن نہیں بنتا، کل قیامت کے روز والضحیٰ کے چہرے والے آقا، واللیل کی زلفوں والے آقا، معاذا کی آنکھ والے آقا، ید اللہ کے ہاتھ والے آقا، آقا کریم فرماتے ابو ذر غفاری آیا تھا، مسافر تھا، ارے غلطی سے قتل ہو گیا تو اس کا ضامن بھی نہیں بن سکا، مدینے میں تو جو آتا تھا ارے وہ جھولی بھر کے جاتا تھا، آج وہ اس طریقے سے جائے کہ اس کو کوئی ضامن بھی نہیں ہو، اور اس نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، مسلمان تھا، مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، میں نے اس نیت سے مدد کری کہ وہ مسلمان بھائی تھا۔ فرمایا نہیں آتا تو فرمایا میں پھانسی لگنے کو تیار تھا۔ اس سے کہنے کہ تو چلے گیا تھا، تیرا قبیلہ بھی نہیں پتا تھا، تیرا گھر بھی نہیں پتا تھا، تو نہیں آتا تو بچ جاتا۔ اس نے کہا شیطان نے تو بڑا بہکایا، شیطان نے بڑی کوشش کری، نہیں جا، رنگ روپ بدل کے رہنے لگی ہو، کون تجھے پہچانے گا؟ مگر میں نے کہا نہیں، کل کو لوگ کہیں گے مسلمان کے ساتھ دغا کر گیا، مسلمان کے ساتھ فراڈ کر گیا، اور دوسرے مسلمان بھائی کو بے گناہ پھانسی لگ گئی۔ میں نہیں چاہتا کل قیامت کو روز آقا دو جہاں سرور انبیاء نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے بجائے شرمندہ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوائقین کے دونوں صاحبزادے کھڑے ہوئے تھے، لوائقین کھڑے ہوئے تھے، جو باپ قتل ہوا تھا، جب تخت کے اوپر چڑھانے لگے، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے لگے، چیخ کے کہنے لگے اللہ اکبر، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، کل قیامت کے روز رسول اللہ ہم سے بھی پوچھیں گے، اس نے تو صبر بھی سچ بھی بتایا کہ ہاں مجھ سے قتل بھی ہو گیا ہے، اور اس نے مسلمان بھائی کے ساتھ
تعاون بھی کرا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ کوئی یہ نہیں کہے مسلمان کے ساتھ دغا کر گیا اور رسول اللہ کے شہر کے اندر آنے کے بعد اس کو کسی نے معاف نہیں کرا، ہم نے معاف کر دیا۔ معلوم چلا سچ بولنے پر بندہ پھانسی کے پھندے سے بھی بچ جاتا ہے۔ آج تو لوگ غریب کو دباتے ہیں، امیر کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ غریب کا بچہ جا رہا ہو تو لوگ شور کرتے ہیں، امیر کا بچہ جا رہا ہو کار بھگا کے بھی لے کے جائے تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ قربان جاؤں فاروق اعظم پر، آپ نے اپنی زندگی کا معمول یہ بنایا، حتیٰ کہ آپ نے بیٹے کو کوڑے 100 لگوائے، 70 کوڑے لگنے تھے، مر گیا بیٹا۔ کہنے لگا دجال کوڑے لگانے والے کو کہ 30 کوڑے اور لگاؤ، یعنی یا امیر المومنین اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، یہ مر گیا ہے۔ حتیٰ کہ فاروق اعظم کا لختے جگر تھا، فرمایا نا 100 کوڑوں کا آرڈر ہے، مر تو گیا ہے مگر آج اس کو پورے 100 کوڑے لگیں گے، نہیں تو کل قیامت کے روز کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ فاروق اعظم اس لیے کہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جس دن میں نے حضور کا محبت سے چہرہ دیکھا تو پھر اس دن کے بعد کوئی میری نگاہوں میں جچتا نہیں۔ شاعر کہتا ہے، بڑے پیارے انداز سے نقشہ کھینچتا ہے، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ آج فاروق اعظم کا نام لے رہے ہیں، آپ کی 1 محرم الحرام کو شہادت کا دن ہے، اور الحمدللہ ہم در والوں کے ماننے والے بھی ہیں، گھر والوں کے ماننے والے بھی ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے در کے غلام ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ سے بھی محبت کرنے والا بنائے، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا بنائے۔ ہمیں چاہیے 1 محرم الحرام یہ ہمارے نئے سال کی ابتدا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے چاہیے، نفلی روزہ رکھنے چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور 10 محرم تلک ہمیں ذکر و اذکار کے اندر نوافل کی کثرت بڑھا دینا چاہیے، درود شریف کا ورد کرنے چاہیے، افضل ذکر کلمہ طیب پڑھنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنے چاہیے۔ کیوں نہ کہ ہم ان چکروں میں پڑ جائیں کہ رات بھر جاگتے رہیں، دنیا داری کے اندر لگے رہیں۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہوتا ہے، شریعت محمدی سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ارے بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب خانے گھرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین۔